وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرحيم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي. انتہائی قابل صد احترام محض مخلص مسلمان دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کی چھٹی نشست ہے. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح تک پہنچ چکا تھا. حضرت کا ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی عورت، سب سے پہلے اپنے مال کو اسلام پر خرچ کرنے والی عورت، اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ، ان کا تذکرہ گزشتہ جمعہ کی نشست میں ہوا تھا. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی
تو مشرکین مکہ کو خیال آیا کہ بیت اللہ کی از سر نو تعمیر کرنی چاہیے، بیت اللہ کو دوبارہ بنانا چاہیے۔ اس کی بھی کئی وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو تھی کہ ایک لمبا زمانہ گزر گیا تھا، کیونکہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ نے کی تھی۔ تو کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں نبی علیہ السلام کا زمانہ۔ اسی طرح ایک عورت بیت اللہ میں گئی دیوا وغیرہ جلانے کے لیے، اور اس میں آگ لگانے لگی تو آگ پھیل گئی، اس کی وجہ سے بھی تعمیر بیت اللہ کو نقصان پہنچا۔ اور تیسری وجہ کہ بیت اللہ گہری جگہ میں تھا، ارد گرد سے پانی بارش کا آ کر وہ بیت اللہ کے اندر اور دائیں بائیں جمع ہو جاتا تھا۔ اور چوتھی وجہ کہ انہی ایام میں ایک سیلاب آیا تھا، اس نے بھی بیت اللہ کی عمارت کو نقصان پہنچایا تھا۔ تو اب مشرکین مکہ نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ بیت اللہ کو از سر نو تعمیر کرنا چاہیے۔ لیکن آگے جانے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے، 5 دفعہ بیت اللہ تعمیر ہوا۔ سب سے پہلی دفعہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ بیت اللہ کی جو جگہ ہے زمین پر، اس کی تعیین خود اللہ نے فرمائی۔ حضرت جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے نشانات دکھائے، یہ جگہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں بیت اللہ کی تعمیر کی۔ تو سب سے پہلے بانی بیت اللہ کے خود حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور اللہ نے حضرت آدم کو حکم کیا، آدم یہ میرا گھر ہے اور اس گھر کا طواف کر۔ سب سے پہلے طواف بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان نوح مشہور ہے، اس کے اندر بیت اللہ کی عمارت منہدم ہو گئی، گر گئی، اور اس کی بنیادیں بھی غائب ہو گئیں، نشانات بھی باقی نہ رہے۔ اللہ پاک نے پھر اپنے گھر کی آبادی کا فیصلہ کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے ادھر اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم کیا حضرت بیت اللہ کی تعمیر کا، اور ادھر اللہ نے پھر جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، انہوں نے اپنے پر مار کر بیت اللہ کی پرانی بنیادیں وہ ظاہر کر دی۔ بیت اللہ کی وہ پرانی بنیادیں ظاہر ہوئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ وہ مزدور بن کر، معاون بن کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پتھر اور گارا وغیرہ مہیا کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اور یہ بڑا زبردست مضمون ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیت اللہ طواف وہ کرنے جائے جس کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا ہو، عقیدہ نمرود والا ہو طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، عقیدہ ابو جہل والا ہو طواف کر رہا ہے بیت اللہ کا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن میں اس دوسری تعمیر کا ذکر کیا ہے، اور انداز بڑا عجیب رکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اللہ کہتا ہے، او میرے بندو یاد کرو
تم آج بیت اللہ سے محبت کے بڑے دعوے دار ہو، آؤ تو صحیح بانی بیت اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ سنو۔ اگر تم واقعی بیت اللہ سے محبت کرتے ہو تو بانی ثانی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ قرآن سے سن کر پہلے وہ عقیدہ اپناؤ، پھر میرے بیت اللہ میں طواف کرنے آؤ۔ شرک کا عقیدہ لے کر میرے پاک گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ وہ عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب میرا ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور ساتھ حضرت اسماعیل بھی کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ انک انت العزیز الحکیم۔ عقیدہ بھی ابراہیم خلیل اللہ والا رکھ۔ پہلا عقیدہ، کھول قرآن سورہ بقرہ کھول اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 128 129 130 کی تلاوت کر۔ تجھے بار بار ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ملے گی اور ابراہیم خلیل اللہ کی زبان پہ یہ لفظ ملے گا، ربنا 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 ربنا۔ اس لیے خیال کر، ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ سارے نبیوں کا عقیدہ کہ پکاریں سننے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ بیت اللہ وہ جائے جو اللہ ہی کو پکارنے والا ہو، اللہ کے ساتھ پکار میں غیر کو شریک کرنے والا وہ کبھی ابراہیمی ہو نہیں سکتا، وہ کبھی محمدی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے بیت اللہ کے اندر عبادت تو حق ابراہیمی کا ہے، نمرودی کا حق نہیں، بولہبی کا حق نہیں۔ اس لیے پہلا عقیدہ ابراہیم خلیل اللہ کا، پکاریں سننے والی ذات ہے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ دوسرا عقیدہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کو پکار رہے ہیں اور بغیر واسطے وسیلے کے پکار رہے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے میرے پالنہارا، کوئی واسطہ وسیلہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ خود بھی کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ او میرا بندہ، جب مجھے پکارنا ہو تو ڈائریکٹ پکارا کر، اس لیے کہ میں تیرا پالنہار تیرے قریب ہوں۔ تجھے تیری ماں کے پیٹ میں روزی دینے والا خدا تیرے قریب ہوں، ماں کے پیٹ میں پردوں کے اندر تیری سانس کا بندوبست کرنے والا خدا تیرے قریب ہوں، تجھے دنیا میں لانے والا خدا تیرے قریب ہوں، دنیا میں لا کے تیرے مزاج کے مطابق تیری ماں کے سینے پر دودھ کے چشمے جاری کرنے والا خدا تیرے قریب ہوں۔ انی قریب، اور تجھے ہو کیا گیا ہے؟ میں قریب خدا کو چھوڑ کر
انہیں پکارتا ہے جو تجھ سے بعید ہیں، دور پڑے ہوئے تیرا جہان دنیا ہے، ان کا جہان برزخ ہے، تیرا جہان اور ہے ان کا جہان اور ہے۔ لیکن شیطان بڑا لعین ہے، شیطان نے قرآن کے خلاف پٹی پڑھا دی لوگوں کو۔ قرآن کہتا ہے اللہ سنتا ہے، مردہ نہیں سنتا، لیکن شیطان نے پٹی کیا پڑھائی؟ مشرک کہتا ہے اللہ ساڈی سندا نہیں تے اے قبر والا بابا ساڈی موڑدا نہیں۔ اس لیے خیال کر، اللہ ساڈی سندا نہیں تے اللہ اس دی موڑدا نہیں۔ جس کے بارے میں اللہ نے کہا نہیں سنتا، یہ کہتا ہے سنتا ہے، اور اللہ نے اپنے بارے کہا میں تیری سنتا ہوں، میں تیرے قریب ہوں، یہ کہتا ہے اللہ میری سنتا کوئی نہیں۔ بالکل قرآن سے لڑائی۔ اس لیے سچا ابراہیمی بن، عقیدہ یہ رکھ پکارے سننے والا کے لا اللہ، عقیدہ یہ رکھ اللہ بغیر واسطوں وسیلوں کے سننے والا۔ میں کہا کرتا ہوں ایک ماں ہے، بیٹا جتنا بھی نالائق ہو، جب ماں سے کوئی چیز مانگے تو ماں یوں نہیں کہتی بیٹا سفارش لے کے آ، بیٹا کوئی وسیلہ لے کے آ، بیٹا کوئی ہیلا لے کے آ، بیٹا کوئی سفارشی لے کے آ۔ جب ایک ماں تجھ سے مجھ سے سفارشی اور وسیلے نہیں مانگتی تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا خدا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے بھوک لگی ہو، میں کہوں اللہ میری روزی کا بندوبست کر، وہ آگے سے کہے سفارشی لے کے آ۔ مجھے اولاد کی ضرورت ہو، میں کہوں اللہ میری اولاد کا بندوبست کر، وہ آگے سے کہے سفارشی لے کے آ۔ میں بیماری میں مر رہا ہوں، میں کہوں اللہ میری صحت کا بندوبست کر، وہ کہے نہ سفارشی لے کے آ۔ نہ اللہ کو الزام نہ دے۔ اللہ کہتا ہے انی قریب، او میرا بندہ میں تیرے قریب ہوں۔ قریب بھی کتنا، شارگ سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ پاک آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک میں نے بیت اللہ کو تو تعمیر کر دیا ہے، اب اس بیت اللہ کو آباد کرنے کے لیے اس آخری نبی محمد کو بھیج دے۔ کون محمد؟ وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ رسول بھیج ان مکے والوں میں، منہم جو انہی میں سے ہو۔ اللہ جس طرح یہ عربی وہ بھی عربی ہو، جس طرح یہ قریشی وہ بھی قریشی ہو، جس طرح یہ ہاشمی وہ بھی ہاشمی ہو، جس طرح یہ بشر ہیں وہ بھی بشر ہو۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ نمبر 3 سن، ابراہیم خلیل اللہ کا عقیدہ نمبر 3 یہ ہے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے بشر بھیجے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سارے آدم کی اولاد سے بھیجے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے کھانا کھانے والے بھیجے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے پانی پینے والے بھیجے، اللہ نے جتنے نبی بھیجے تھکنے والے بھیجے، سونے والے بھیجے، والدین والے بھیجے، بیوی بچوں والے بھیجے، ایسے رسول بھیجے جو اندر سے بھی بشر تھے باہر سے بھی بشر تھے،
لیکن بشر بشر میں فرق ہے. بشر تو نمرود بھی ہے لیکن بشر ابو بکر صدیق بھی ہے. بشر قارون بھی ہے لیکن بشر عمر فاروق بھی ہے. بشر عتبہ اور شیبہ بھی ہیں اور بشر حسنین کریمین بھی ہیں. سیدنا علی المرتضی بھی ہیں. بشر کافرہ عورتیں بھی ہیں اور بشر بی بی مریم صدیقہ بھی ہے. حضرت آسیہ بھی ہے, حضرت بی بی عائشہ بھی ہے, حضرت بی بی فاطمہ الزہرا بھی ہے. لیکن خیال کر سارے نبی بھی ایک طرف ہو جائیں, سارے ولی پیر فقیر کتب ابدال ایک طرف ہو جائیں, سارے مل کے بھی میرے محمد کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن ہے بشر. قرآن کہتا ہے کل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ کہتا ہے میرا پیغمبر پہلے اپنی شخصیت کا تعارف کروا, پھر میں اللہ کی توحید کا مسئلہ سنا. اللہ پاک کا میں محمد اپنا تعارف کیسے کرواؤں؟ اللہ نے فرمایا کل انما انا بشر مثلکم. میرا پیغمبر اعلان کرو لوگو میں سید الانبیاء بھی ہوں اور بشر بھی ہوں, امام الانبیاء بھی ہوں اور بشر بھی ہوں, صاحب قرآن بھی ہوں اور بشر بھی ہوں, صاحب معراج بھی ہوں اور بشر بھی ہوں, صاحب والضحیٰ بھی ہوں اور بشر بھی ہوں, صاحب واللیل اذا سجا بھی ہوں اور بشر بھی ہوں, صاحب ورفعنا لک ذکرک بھی ہوں اور بشر بھی ہوں. انما انا بشر مثلکم. میرے بابا کا نام عبداللہ ہے, میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے, میرے پردادا کا نام ہاشم ہے, میرے ایک چچے کا نام ابو طالب ہے, دوسرے کا نام ابو لہب ہے, ایک کا نام حضرت امیر حمزہ ہے, میری بیٹیوں کے نام سیدہ فاطمہ, سیدہ رقیہ, سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم ہے, میرے بیٹوں کے نام ابراہیم ہے, عبداللہ ہے, قاسم ہے. سن لو جس کے والدین بھی ہوں, جس کی بیویاں بھی ہوں, جس کے بچے بھی ہوں, جس کے داماد بھی ہوں, جس کے نواسے نواسیاں بھی ہوں, جس کا خاندان قبیلہ بھی ہو, جس کے رشتہ دار بھی ہو, جو کھانے والا ہو, پینے والا ہو, سونے والا ہو, وہ کبھی نوری اور فرشتہ نہیں ہو سکتا. اس لیے صاف سن لو انما انا بشر مثلکم. میں بشر ہوں جیسے تم, لیکن شان میں فرق بے انتہا ہے. تم امتی ہو, میں امام الانبیاء ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد. میری طرف تو اللہ نے یہ مسئلہ نازل کیا. میرا محمد مسئلہ بیان کرو لوگو, اگر جنت جانا چاہتے ہو تو عقیدہ بنا لو. ولیوں کی ولایت برحق ہے, نبیوں کی نبوت برحق ہے, لیکن الہکم الہ واحد. الہ حاجت روا, مشکل کشا, داتا دستگیر, نفع نقصان کا مالک, کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا, کھری قسمتیں کھوٹی کرنے والا, اولاد دینے والا, صحت دینے والا, برکت دینے والا, زندگی دینے والا, موت دینے والا, بارش دینے والا, سبزے اگانے والا, فصلیں اگانے والا, پھل پھول اگانے والا. ایسی ذات ہے تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟
अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। इसलिए इब्राहिमी बन अगर बैतुल्ला जाना चाहता है तो। और हजरत इब्राहिम सलामुल्लाह अलैह इमामुल मुवहिदीन थे। मेरा मौजू और है, मैं ज्यादा आगे नहीं जाता इस तरफ, इसलिए पलट के आ जाओ। हजरत इब्राहिम क्या कह रहे हैं? व इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल कवाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये जो हम नेकी कर रहे हैं ना बैतुल्ला की तामीर वाली, कितनी बड़ी नेकी है। नेकी देखो और आजजी देखो, नेकी कितनी बड़ी है और आजजी कितनी ज्यादा है। आज तो हम 5 वक्त की नमाज अगर बाजमात 2-4 दिन पढ़ लेना तो कपड़ों से बाहर निकलने लगते हैं और अपने आप को जन्नत का मालिक समझने लगते हैं। 2-4-10 रुपए अगर अल्लाह के रास्ते में लगाने की तौफीक हो जाए उसको हम बड़ा समझने लगते हैं। अगर आप वाकई बेदार हैं तो बड़ा अजीब वाकया मेरे ज़हन में आ गया। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब वफात का वक्त करीब आया ना, कौन फारूक आजम जिसके अदलो इंसाफ को कुफार भी तस्लीम कर रहे हैं, जिसका निजाम हुक्मरानी आज कुफार भी लेके अपने मुल्कों को चला रहे हैं, वो सैयदना फारूक आजम जिसने 22 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे गाड़ दिए। जब मौत का वक्त करीब आया तो सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या कहते हैं साथियों से? अपने साथियों से कहते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि ये जो मैंने इतना जमाना खिलाफत के मनसब पे गुजारा है ना, अगर अल्लाह इसके बदले मुझे पकड़े नहीं, बराबर सराबर मुझे छोड़ दे, यानी मुझे इस खिदमत का कोई सवाब भी न दे और मुझे इसकी कोई सजा भी न दे, तो मैं उमर बड़ा खुश नसीब हूं अल्लाह के दरबार में। कितनी बड़ी नेकी है और कितना खुदा का खौफ है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को भी देखो, बैतुल्ला तामीर कर रहे हैं, इतनी बड़ी नेकी, और साथ छोटे बच्चों की तरह बिलक बिलक के आंखों से आंसू बहा बहा के अपने रब से दुआएं मांग रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह अपनी मेहरबानी से अपने खलील का ये अमल कबूल फरमा ले। बादशाह है, अगर तेरी मेरी नमाजें कबूल न करे, रोजे कबूल न करे, रिजेक्ट करके जहन्नम में डाल दे, उसे कौन पूछ सकता है। इसलिए ख्याल करो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ कर रहे हैं, अल्लाह अलीम, अल्लाह तू ही सबके हालात को जानने वाला है, तेरे सिवा हालात को जानने वाला भी कोई नहीं। दूसरी दफा बैतुल्ला की तामीर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। वक्त गुजरता गया, एक तवील अरसा गुजर गया, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। आप अलैहिस्सलाम 35 साल की उम्र को पहुंचे तो मुशरिकीन मक्का ने दारुन नदवा में एक कमेटी बिठा दी। मशवरा शुरू हो गया। क्या मशवरा हो रहा है? बैतुल्लाह को दोबारा नए सिरे से तामीर करना है। अच्छा जी, तामीर तो करना है, लेकिन बैतुल्लाह की दीवारों को गिराएगा कौन? मुशरिकीन मक्का डर रहे हैं
کیونکہ انہوں نے ابرہہ کا انجام دیکھا ہوا تھا. ابرہہ گرانے آیا تھا، اللہ نے ابابیل بھیج کر ابرہہ اور اس کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا. دیواریں کون گرائے گا؟ نمبر 2، بیت اللہ کی تعمیر کے لیے ایک ایسے مستری کی ضرورت ہے جو پتھر کی دیواریں بنانا جانتا ہو، اور ہمارے مکہ میں تو کوئی ایسا مستری نہیں، کیونکہ مکہ کے لوگ جو مکان بناتے تھے نا وہ مٹی کے بناتے تھے. جس طرح ہمارے ملک کے کئی علاقوں میں بھی ہے لوگ مٹی سے مکان بناتے ہیں، تو مکہ کے لوگ بھی اپنے مکانات مٹی سے بناتے تھے، پتھر سے نہیں. لہذا پتھر کی دیوار بنانے والے ایک مستری بھی چاہیے. اور نمبر 2، بیت اللہ پہ چھت ڈالنی چاہیے. اس وقت تک چھت نہیں تھی، اور اس چھت کے لیے شاہتیر ضرورت ہے، لمبی چوڑی لکڑیاں ضرورت ہیں. ان کا بندوبست کیسے ہو؟ بہرحال کسی حتمی فیصلے سے پہلے ہی وہ کمیٹی اٹھ گئی. کچھ دن گزرے، خبر آئی مکہ میں کہ ایک کشتی آ کر جدہ کے ساحل پہ ٹوٹ گئی ہے، اور اس کشتی میں بڑے بڑے شاطیر ہیں. مکہ کے کچھ سردار فوراً جدہ پہنچ گئے، اور جدہ جا کر جب انہوں نے دیکھا تو اس کشتی میں لمبے لمبے شاطیر ہیں. تو انہوں نے بیت اللہ کی چھت کے لیے وہاں سے لکڑی خریدی. اب ضرورت تھی ایک مستری کی جو پتھر کی دیوار بنانا جانتا ہو. اتفاق سے ایک قبطی آ گیا، قبطی غلام. اس نے جب بات سنی تو اس نے کہا میں پتھر کی دیوار بنانا جانتا ہوں. مشرکین مکہ مطمئن ہو گئے، لکڑی کا بندوبست بھی اللہ نے کر دیا، مستری کا بندوبست بھی ہو گیا ہے. تو لگتا یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر ہو جائے. لیکن اگلی بات بڑی توجہ سے سننے کی ہے. ہیں وہ کفار، مشرکین ہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے بیٹھ گئے، اور انہوں نے ایک فیصلہ کیا جو بڑا لاجواب فیصلہ ہے. اور کہنے لگے سنو، اللہ کے گھر کی تعمیر میں کوئی ایک آنا بھی حرام کا نہیں خرچ کرنا. کوئی بندہ حرام کا پیسہ لے کے نہ آئے. کون سا حرام؟ نمبر 1 فرمایا لا مہر بغین، کوئی زانیہ عورت اپنی کمائی لے کر نہیں آئے گی. اس معاشرے میں زنا عام تھا، بلکہ کئی لوگوں نے تو باندیاں رکھی ہوتی تھیں، ان سے زنا کرواتے تھے اور کمائی کرتے تھے. زنا کی کمائی کوئی بھی نہ لائے. نمبر 2 ولا مال ظلم، کسی نے ظلم زیادتی کر کے جو مال حاصل کیا ہو ایسا مال بھی کوئی نہ لائے. نمبر 3 ولا ربن، کوئی بندہ سود کے پیسے بھی نہ لائے. اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں تو پاک پیسے سے اللہ کے گھر کی تعمیر کریں گے، کیونکہ عبادت تب قبول ہوتی ہے کہ جس جگہ میں تم نماز پڑھنے لگے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، در و دیوار بھی پاک ہوں، اور جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے وہ خود بھی کیا ہو؟ پاک ہو، مشرک نہ ہو، بے وضو نہ ہو. بڑی قابل غور بات ہے. آج تو ہمارے ہاں تمیز ہی ختم ہو گئی. سود کا پیسہ عام مسجدوں میں لگ رہا ہے، کوئی تمیز نہیں. اور یہاں ایک مسئلہ یاد کر لو، یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کوئی زانیہ عورت اپنی کمائی نہ لائے، تو یہ صرف بات زنا کی نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے کہ ہر وہ کام جو حرام ہوگا اس کی کمائی بھی حرام ہوگی. ہر وہ کام جو کیا ہوگا؟ حرام ہوگا، تو حرام کام کی کمائی بھی کیا ہے؟ مثلا بعض حجام ہیں وہ داڑیاں مونڈتے ہیں. اب داڑھی مونڈنا حرام ہے،
لہذا ایسے حجام کی کمائی حرام ہے، آپ اس کے ساتھ قربانی نہیں کر سکتے۔ سود حرام ہے، اس لیے جو لوگ بینک میں ملازمت کرتے ہیں تو ایک سودی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ جب سود حرام تو سودی کام کر کے جو تنخواہ لی جائے گی وہ تنخواہ بھی حرام۔ شراب حرام ہے، کوئی بندہ شراب بیچتا ہے، اس کا کاروبار کرتا ہے، تو جب شراب حرام تو کمائی بھی حرام۔ اسی طرح ہیروئن ہو گئی اور یہ نشہ آور جو تباہی ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہے، نئی نسل تباہ ہو جا رہی ہے، تو ہر وہ کام جو حرام ہوگا اس کی کمائی حرام ہے۔ ایک اور مثال، جیسے یہ گانا بجانا، آج کئی لوگوں نے اس کو اپنا کاروبار بنا لیا، وہ گانے اور یہ چیزیں ڈال کے لوگوں کو دیتے ہیں اور کمائی کرتے ہیں، حرام، کمائی بھی حرام۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی زانیہ عورت پیسہ نہ لائے۔ نمبر 2، ظلم کا پیسہ بھی نہ کوئی لائے۔ ظلم کا پیسہ ڈاکہ ڈال کے لایا ہو، کسی کی وراثت دبا کے آیا ہے، یہ ظلم کا پیسہ ہے۔ ظلم کا پیسہ صرف یہ نہیں کہ کوئی ڈاکہ ڈال کے لے آئے، بہنوں کی وراثت دبا کے بیٹھا ہے، ظلم کا پیسہ ہے۔ بھائیوں کی وراثت دبا کے بیٹھا ہے، ظلم کا پیسہ ہے۔ کسی کا حق دبا کے بیٹھ گیا، ظلم کا پیسہ ہے۔ آج ہم مسلمان اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور وہ مشرکین مکہ بیٹھ کے فیصلہ کر رہے ہیں کہ بیت اللہ کی تعمیر میں ظلم کا پیسہ بھی نہیں لگانا۔ نمبر 3، سود کا پیسہ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ 3 باتیں انہوں نے کی، اور سود بڑا ہی خطرناک جرم ہے۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ سود سے باز نہیں آتا اسے کہہ دو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیاری کر لے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کرے، اس کو کہو۔ اور میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی دفعہ سنا چکا ہوں، کہ سود کے 70 شعبے ہیں، سود کے 70 شعبے ہیں، اور سود کا سب سے چھوٹا گناہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اپنی ماں سے۔ یہ میرے مدنی نے مثال دی ہے۔ تو خیر، طے ہو گیا، حلال کے پیسے لاؤ۔ انہوں نے حلال کا فنڈ اکٹھا کیا۔ عجیب بات ہے، پیسے تھوڑے جمع ہوئے، خرچہ زیادہ ہے، پیسے تھوڑے جمع ہوئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حرام کے پیسے پڑے ہیں، وہ نہیں لگانے۔ انہوں نے کہا یہ جو بیت اللہ ہے نا، اس کی دیواروں کو تھوڑا تھوڑا اندر کر دو۔ انہوں نے بیت اللہ کی دیواریں اندر کر دی، لیکن بیت اللہ کے اندر حرام کے پیسے نہیں لگائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حتیم کیا چیز ہے؟ حتیم، جو لوگ گئے ہیں بیت اللہ کی زیارت کی انہیں پتہ ہے، حتیم ایک جگہ ہے جہاں پر دیوار کھڑی ہے چھوٹی سی۔ اللہ کے پیغمبر، یہ حتیم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تیری قوم والوں کے پاس حلال کے پیسے کم تھے، اس لیے انہوں نے بیت اللہ کی دیوار کو اندر کر دیا، اور جو جگہ بیت اللہ کی باہر نکل گئی تھی اس کو حتیم بنا کر چھوٹی سی دیوار پھیر دی۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک تبدیلی تو مشرکین مکہ نے یہ کی کہ پیسے کم تھے تو بیت اللہ کی دیوار کو اندر کر دیا اور حتیم کو باہر نکال دیا۔ اور ایک اور کام بھی انہوں نے کیا، جو بیت اللہ کی پرانی تعمیر تھی نا، اس کے اندر بیت اللہ کا دروازہ زمین کے ساتھ لگا ہوا تھا، نیچے تھا، بلکہ بعض کتابوں میں ہے 2 دروازے تھے، مشرقی اور مغربی، لیکن وہ دروازے زمین کے ساتھ برابر تھے۔
مشرکین مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو دروازے کو اونچا کر دیا اس مقصد کے لیے کہ ہماری اجازت کے بغیر کوئی بھی اندر نہ جا سکے. آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں اس حتیم کو بھی اندر کر دوں اور بیت اللہ کے دروازے کو بھی نیچا کر دوں، لیکن چونکہ ابھی مسلمان نئے نئے اسلام میں آئے ہیں تو یہ تعمیر ان کو کسی نئے مخمصے اور پریشانی میں ڈال دے گی، اس لیے میں دوبارہ تعمیر نہیں کرتا. بہرحال مشرکین مکہ نے فنڈ اکٹھا کر لیا. اب بیت اللہ کی دیواروں کو گرانے کا وقت آیا تو کون گرائے؟ ڈر رہے ہیں سارے. ولید بن مغیرہ جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے، ولید بن مغیرہ نے مشرکین مکہ سے کہا دیکھو بھائی میں بوڑھا آدمی ہوں، نیکی کا ہم نے ارادہ کیا ہے، گناہ کا ارادہ تو نہیں کیا، اور جو لوگ نیکی کے ارادے سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ ان کو نہیں پکڑا کرتا، اس لیے میں بوڑھا آدمی ہوں، میں پہلے بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھ کے کچھ پتھر گراؤں گا، اگر مجھے کچھ نہ ہوا تو پھر تم بھی لگ جانا، اور اگر مجھے کچھ ہو گیا میں مر گیا تو میں ویسے بھی بوڑھا ہوں. اس لیے ولید بن مغیرہ تیار ہو گیا. اب ولید بن مغیرہ بیت اللہ کی دیوار پہ چڑھا گرانے کے لیے، اندر دیکھتا ہے بیت اللہ کے اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے. ولید بن مغیرہ نیچے اتر آیا، اس نے کہا اندر تو ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا ہے، سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب وہ مشرکین مکہ اللہ کے سامنے انہوں نے گڑ گڑانا شروع کر دیا، رونا شروع کر دیا، اللہ سے دعائیں مانگنی شروع کر دی. اللہ ہماری نیت خیر کی ہے، ہم تیرے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. یہاں آگے جانے سے پہلے ایک بات سمجھیے، تھے وہ مشرک، وہ لات منات عزا کو بھی کبھی کبھی پکارتے تھے، لیکن کم از کم وہ اس درجے کے مشرک تھے کہ بڑی مصیبتوں میں وہ صرف اور صرف کسے پکارتے تھے؟ اللہ. تھے وہ مشرک کہ وہ اللہ کو بھی پکارتے تھے، لات منات عزا کو بھی پکارتے تھے، لیکن وہ کم از کم اس درجے کے مشرک تھے کہ بڑی مصیبتوں میں، بڑی تکلیفوں میں، بڑی آزمائشوں میں پھر وہ لات منات عزا کو نہیں پکارتے تھے، صرف کسے پکارتے تھے؟ لیکن افسوس ہے آج کلمہ پڑھ کے ہمارے کچھ نادان دوست شرک کی ان حدوں کو عبور کر چلے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے تو انہیں اللہ یاد نہیں آتا، غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے رہتے ہیں. قرآن مجید نے یہ مضمون ذکر کیا ہے، قرآن کو چھوڑتا تو ہے نہیں. جب فتح مکہ ہوا نا، نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا تو مکہ سے لوگ بھاگے، اور ان بھاگنے والوں میں ابو جہل کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام اکرمہ تھا، اکرمہ بن ابی جہل، وہ بھی بھاگا مکہ سے، اور مکہ سے بھاگ کر گیا، ایک کشتی میں سوار ہوا، اور جب وہ کشتی میں سوار ہو کے جا رہا تھا تو کشتی ایک بھنور میں پھنس گئی. اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ جب وہ کشتی بھنور میں پھنسی تو ابو جہل کا اکرمہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ شروع ہو جاتا ہے لات منات عزا کو پکارنے لگ جاتا ہے. لیکن جو کشتی میں بیٹھے ہوئے باقی لوگ ہیں ملاح وغیرہ، وہ اللہ ہی کی پکار میں لگ جاتے ہیں، اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ کہتا ہے تم بھی تو ہمارے مذہب کے ہو، اللہ ہی کو کیوں پکار رہے ہو؟ وہ کشتی والے کہتے ہیں ٹھیک ہے، جب ہم خشکی پہ ہوتے ہیں تو لات منات عزا کو پکار لیا کرتے ہیں، لیکن دریا کی موجوں میں پکاریں سننے والا رب کے سوا کوئی نہیں ہے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کہتا ہے جب یہ مکے والے مشرک کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں اور جب وہ کشتیاں مصیبتوں میں پھنس جاتی ہیں تو دعو الدین، خالص کرنے والے اس کے لیے پکار،
اللہ کے سوا پھر کسی کو نہیں پکارتے۔ ابو جال کا بیٹا اکرما کہتا ہے کشتی والوں سے، اور میرے کشتی کے ساتھیوں، آج تم بھی کشتی میں بیٹھ کر اسی کو پکار رہے ہو جس کی پکار کی دعوت عبداللہ کا بیٹا محمد دیتا ہے۔ کشتی والے کہتے ہیں ابو جال کا بیٹا اکرما، ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں دریاؤں کی موجوں میں، دریاؤں کی موجوں میں ہماری کوئی ساڑھے سور پکار، نہ لات سنے، نہ منات سنے، نہ حبل سنے، نہ عزا سنے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنے، نہ حضرت عزیر علیہ السلام سنے، نہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا سنے، نہ ود سنے، نہ سوا سنے، نہ یغوث سنے، نہ یعوق سنے، نہ کوئی پیر سنے، نہ کوئی پیغمبر سنے، نہ کوئی فقیر سنے، بلکہ دریاؤں کی موجوں کے اندر پکاریں سننے والا اکیلا کون ہے؟ فلما نجاہم الی البر، واہ میرے اللہ، اللہ کہتا ہے جب تم دریاؤں کی موجوں سے مجھے پکارتے ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بیماریوں میں مجھے پکارنے لگتے ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اولاد کے لیے مجھے پکارنے لگتے ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، رزق کے لیے مجھے پکارنے لگتے ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بارش کے لیے مجھے پکارنے لگتے ہو، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، پھر میں اللہ تمہاری پکار سن کے اولاد دے دیتا ہوں، بارش دے دیتا ہوں، صحت دے دیتا ہوں، تمہاری کشتی کو کنارے لگا لیتا ہوں۔ اب دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعض وفادار ہوتے ہیں، وہ اعلان کرتے ہیں جب بیماری میں مشکل کشا اللہ تو صحت میں بھی مشکل کشا اللہ، بے اولادی میں اولاد دینے والا اللہ تو اب بھی ہمارا نافع وزار اللہ، جب دریاؤں کی موجوں میں مشکل کشا اللہ تو خشکی کی بہاروں میں بھی مشکل کشا اللہ۔ اور بعض ایسے ظالم ہوتے ہیں جو مصیبت میں تو اللہ ہی اللہ کی دعائیاں دیتے ہیں، لیکن جب اللہ ان کا وہ مسئلہ حل کر دیتا ہے، کون کرتا ہے؟ حل اللہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں 11ویں والے پیر نے 11 سال بعد بیڑا کنارے لگا دیا۔ بیٹا اللہ دیتا ہے، کہتے ہیں پیران دیتا، بیماری اللہ دور کرتا ہے، کہتے ہیں یار فلاں درگاہ پہ گئے تھے کمال ہی ہو گیا ہے، اذا ہم یشرکون، خیال کر مکے والے تھے تو مشرک، لیکن چھوٹی مصیبتوں میں لات منات عزا کو پکار لیا کرتے تھے، بڑی مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ اب مکے والوں نے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، اللہ پاکا ہم تیرے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اژدہا بیٹھا ہے بیت اللہ کے اندر، بڑا سانپ بیٹھا ہے بیت اللہ کے اندر، صبح ہو گئی، صبح ہو گئی، اجیاد کی طرف سے ایک پرندہ آیا، مکے والے دیکھ رہے ہیں اجیاد کی طرف سے ایک پرندہ اڑتا اڑتا آ رہا ہے، بڑا پرندہ ہے، وہ پرندہ سیدھا آ کے بیت اللہ کی دیوار پہ بیٹھا، پھر اندر اتر گیا، اور اس پرندے نے اپنے پنجوں کے اندر اس سانپ کو اٹھا لیا، اور اس سانپ کو اٹھا کے ہوا میں اڑتا ہوا واپس چلا گیا۔ مشرکین مکہ سمجھ گئے اللہ نے ہماری مدد کی ہے، اب وہ اور مطمئن ہو گئے، بیت اللہ کی تعمیر تو اب ہونی چاہیے، لیکن گرائے کون؟ اب عبداللہ ولید بن مغیرہ چڑھ گیا بیت اللہ کی دیوار پہ، اللہ کا نام لے کے اس نے بیت اللہ کی دیوار سے پتھر گرانے شروع کر دیے، ایک پتھر گرایا، دوسرا پتھر گرایا، تیسرا پتھر گرایا، بوڑھا آدمی ہے اور تو گرا نہیں سکتا، باقی مکے والوں کو کہنے لگا آ جاؤ آ جاؤ اب تم بھی گرانا شروع کر دو۔ مکے والے کہتے ہیں نا 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 نا، آج رات گزر جانے دے، ہم دیکھیں گے تجھے کچھ ہو نہ جائے، اگر تو بچ گیا تو کل صبح ہم بھی تیرے ساتھ مل جائیں گے، اگر نہ بچا تو ہم بیت اللہ کی دیواریں نہیں گرائیں
جائیں گے۔ رات گزر گئی، ولید بن مغیرہ کو کچھ نہ ہوا۔ ولید بن مغیرہ آ گیا بیت اللہ میں، کہنے لگا دیکھو میری برادری والوں میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اب تو گراؤ بیت اللہ کو۔ کہنے لگے نا نا، پہلے اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو لے کے جا، بیت اللہ کی دیوار تیرے بیٹے گرائیں۔ بیٹے بھی ساتھ شریک ہو گئے، لیکن جب انہیں بھی کچھ نہ ہوا باقی بھی ساتھ شریک ہو گئے۔ بیت اللہ کی دیواریں گرائے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں، گرائے جا رہے ہیں، لیکن جب گراتے گراتے ان بنیادوں پہ پہنچے جو بنیادیں حضرت آدم علیہ السلام نے ڈالی تھی، ان بنیادوں پہ پہنچے جن بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم نے دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا، وہاں رک گئے اور مکے والوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اگر تو جاگ رہا ہے توجہ کرنا، پتھر لائے جا رہے ہیں، بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی ہے، بیت اللہ کو تقسیم کیا گیا۔ بیت اللہ کی یہ جو جگہ ہے اس کے لیے پتھر فلاں قبیلہ لائے گا، اس حصے کے پتھر فلاں قبیلہ، اس حصے کے پتھر فلاں قبیلہ، کیونکہ بڑی سعادت ہے بیت اللہ کی تعمیر۔ اللہ اکبر، پتھر اکٹھے کیے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی شریک ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں بھتیجا اپنا تہبند کھول لے، ازار تہبند، اور اس تہبند کو اپنے کندھے پہ رکھ اور اس تہبند کے اوپر پتھر اٹھا کے لا تاکہ تجھے تکلیف نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تہبند کھولا، جیسے ہی تہبند کھولا نبی علیہ السلام پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے۔ جیسے ہی ہوش میں آئے فوراً کہنے لگے ازاری 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 ازاری، جلدی کرو میری ازار لاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن مبارک کو چھپا لیا گیا۔ اللہ اکبر، آمنہ کے لال بے مثال محمد الرسول اللہ، بلکہ سارے نبی نبوت ملنے سے پہلے بھی بے مثال ہوتے ہیں، نبوت کے بعد تو ہوتے ہی بے مثال ہیں۔ آپ کے شرم اور بدن مبارک کی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اللہ اکبر، پتھر لائے گئے، بیت اللہ کی تعمیر جاری و ساری ہے۔ حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، حجر اسود کو بیت اللہ کی دیوار میں رکھنا ہے۔ ایک قبیلہ کہنے لگا حجر اسود کو ہم لگائیں گے، دوسرا قبیلہ کہنے لگا حجر اسود کو ہم لگائیں گے، تیسرا قبیلہ کہنے لگا حجر اسود ہم رکھیں گے۔ تلواریں نکل گئیں، تلواریں نکل گئیں۔ ایک شخص ہے ابو امیہ، وہ کھڑے ہو کے کہتا ہے او میری قوم والو لڑو نہیں، میں ایک فیصلہ کرتا ہوں اگر تمہیں منظور ہو۔ کہنے لگے اچھا سنا تیرا فیصلہ کیا ہے؟ انتظار کرو، کل صبح جو بندہ بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہو، وہ بندہ جو فیصلہ کرے اس فیصلے کو سارے تسلیم کر لو۔ سارے قبائل نے کہا بات تو اچھی ہے۔ اب صبح کا وقت ہوا، سارے قبائل منتظر ہیں کون آئے گا کون آئے گا۔ دیکھتے ہیں وہاں سے آمنہ کا لال بے مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں مشرکین مکہ کی زبان پہ جملہ آیا جاء الامینو جاء الصادقو جاء الامینو جاء الصادقو۔ او قوم والو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امین محمد آ گیا ہے، صادق محمد آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ کے سامنے وہ معاملہ موجود تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے فرمایا چادر کے اندر اس پتھر کو رکھو، حجر اسود سے رکھو، وہ پتھر جو جنت سے بھیجا ہوا پتھر ہے، اس پتھر کو حجر اسود کو چادر کے اندر رکھو۔ جب وہ پتھر اس چادر میں رکھا گیا، آپ نے ہر قبیلے کے ایک ایک بندے کو بلایا، آ جاؤ ایک ایک کونا اس چادر کا پکڑ لو، اٹھاؤ ذرا پتھر کو۔ ان سب نے مل کے
چادر کو اٹھایا جہاں آج حجر اسود موجود ہے، یہاں جب وہ چادر پہنچی نبی علیہ السلام نے خود اس پتھر کو اٹھا لیا، اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر، حجر اسود کو چومنا بڑا ثواب ہے، لیکن خیال کر، مسئلہ سمجھ، حجر اسود اس دنیا میں اکیلا پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے، لیکن وہ حجر اسود بھی تیرے میرے نفع نقصان کا مالک۔ قربان جاؤں سیدنا فاروق اعظم پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجر اسود کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو کہتے ہیں، او پتھر، میں عمر خوب جانتا ہوں تو ایک پتھر ہی تو ہے، او پتھر تو ایک پتھر ہی تو ہے، لا تنفع ولا تضر، او حجر اسود تو میں عمر کو ککھ نفع نہیں دے سکتا، اگر میں عمر تجھے چومتا جاؤں تو مجھے نفع نہیں دے سکتا، اور اگر میں تجھے نہ چوموں تو تو مجھے نقصان نہیں دے سکتا۔ سنو حجر اسود، اگر تجھے میرے مدنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ نہ دیا ہوتا، ما قبلتک ابدا، میں عمر تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا۔ اللہ اللہ، آج تو ہر قبر کو چوم رہا ہوتا ہے، ہر قبر پہ پڑے پتھر کو اٹھا کے چوم رہا ہوتا ہے۔ ذرا بیدار ہو کے مسئلہ یاد کر، حج عمرے کے لیے اللہ تجھے مجھے بار بار جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے مدنی کا طریقہ چومنا ہے تو صرف حجر اسود کو چومنا ہے، بیت اللہ کی چوکھٹ کو بھی چومنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب بیت اللہ کی چوکھٹ کو چومنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر کسی اور پیر فقیر سید کی چوکھٹ کو چومنا کیسے ثواب کا کام ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے مدنی کی سیرت سن، دل روشن ہوگا، عقیدہ بھی صاف ہوگا، عمل بھی صاف ہوگا۔ اب یہاں سے آگے سیرت کا جو پہلو ہے وہ بڑا زبردست ہے، اس کو آئندہ جمعے ذکر کروں گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔